أشهد أن لا إله إلا الله. الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ کے متعلق پہلے جسے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ 2 دفعہ نازل ہوئی، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے تین چیزوں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ ایک تو جو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے شروع کی 3 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تینوں آیتوں کے اندر جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ اللہ کے لیے تعریف ساری اللہ کے لیے، حمد ساری اللہ کے لیے۔ کائنات کو پالنے والا اللہ ہے، کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ اور ساری مخلوقات عالم میں، بعض علماء نے فرمایا کہ 80,000 عالم ہیں، بعض نے فرمایا کہ 20,000 عالم ہیں، بعض نے فرمایا 6,000 ہیں، پر اللہ رب العزت ہی جانتا ہے اس کائنات کے اندر کتنی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی کسی کو معلوم نہیں کہ کتنی مخلوقات ہیں۔ آسمانوں کی مخلوق ہے، زمینوں کی مخلوق ہے، پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں، ہزاروں قسم کی مخلوق ہیں۔ اب ہم نے تو انسانوں میں سے چند زبان بولنے والے انسان ہیں، ان کو ہم نے دیکھا یا سنا، لیکن دنیا کے اندر 6,000 بولیاں بولی جاتی ہیں، 6,000 زبانیں، یہ سارے اللہ کے علم کے اندر۔ تو یہ بندہ شروع میں اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت، اس کی تعریف بیان کی، اس کی بزرگی بیان کی، اس کی بڑائی کو بیان کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ شروع کے اندر جو 3 آیتیں پڑھی اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے ہیں۔ درمیان کی جو یہ 2 آیت، یہ ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے ہم وہ اس کو عطا کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ ہر مسلمان نماز کے اندر کہتا ہے اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، تجھ سے مدد نہیں مانگوں گا، تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، تجھ ہی سے مدد مانگتا رہوں گا، اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ لہذا اب غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا، کچھ اور غیر جو ما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیزیں جو کہ اللہ کے نام پہ موسوم نہ ہو، غیر کے نام پہ ان کو خاص کر دیا جائے تو وہ حرام، اس لیے کہ تمام مالی بدنی عبادتیں خالص اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سارا رب العالمین کے لیے، اور میں اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ کہ اللہ عزت کے مالک ہے، کوئی اور بے ہے نہیں، اللہ ذلت کے مالک ہے، کوئی اور بے ہے نہیں، اللہ ہی عزت دینے والا، اللہ ہی ذلت کے گہرائیوں میں لے جانے والے، اللہ ہی
ہاں بادشاہت عطا کرنے والے، اللہ ہی روزی دینے والا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ سارے معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، لہذا ہم نماز کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تو پھر یہ نماز کے باہر اللہ کے غیر کے سامنے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے میرے بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کے تو اقرار کون سا کرتا ہے، اور پھر تیری عملی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، ہاں ہم کو بتلا دے سیدھا راستہ، صراط مستقیم ہم کو دکھا دے۔ اب صراط مستقیم ہاں کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں نماز کے اندر، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اور پھر کہتے ہیں اب صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اللہ نے بندے کو سمجھایا کہ صراط مستقیم معنی سیدھا راستہ وہی ہے کہ جو تم سے پہلے دنیا میں جتنے بھی برگزیدہ لوگ انبیاء علیہ السلام گزرے، ہاں وہی صراط مستقیم پر تھے، اور ہر نبی نے اپنے امت کو صراط مستقیم کی دعوت دی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ہاں دینا قیما ملت ابراہیم وما کان من المشرکین، ہاں یہ صراط مستقیم ہے جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا اے میرے قوم اللہ میرا جو رب ہے تمہارا جو رب ہے اسی اللہ ہی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھا راستہ۔ تو نماز کے اندر ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، نماز کے بعد پھر ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پھر وہاں ہم اپنی مرضی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو تمام راستوں میں سب سے بہترین راستہ، سب سے کامیاب راستہ، تربیت یافتہ راستہ وہ صراط مستقیم ہے جو ہم اللہ سے نماز کے اندر مانگتے ہیں۔ اب اس کی تشریح کی کہ صراط مستقیم کچھ پتہ چلے کہ کن لوگوں کا راستہ ہے، تو اب اس کی تشریح آتی صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا ہے اللہ جس پر آپ نے انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انعام کن پر کیا؟ تو سورہ نساء کے اندر آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار قسم کے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کی تصدیق کرنے والے مسلمان، والشہداء اور انبیاء جس دین کو لے کے آئے اللہ کی توحید کا پرچار کرنے آئے، اس توحید پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے شہداء، ہاں سب کو دین پہ لگانے والے، ہاں یہاں تک کہ اپنے جانے میں قربان کر کے دین کے لیے، یہ ہیں شہداء۔ وہ صالحین اور انبیاء علیہ السلام جو اعمال لے کے آئے ان اعمال کو کرنے والے، اپنی زندگی میں اختیار کرنے والے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے دنیا کے انسانوں جس چیز کا تمہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیتے ہیں اسے کرو، اور جس سے تمہیں روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو جب ہم نے اللہ سے دعا مانگی صراط مستقیم کی، اور وہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اور چار قسم کے لوگ ہیں تو ہم بھی ان چار قسم کے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ کیسے ہوں گے؟ نعرے سے نہیں ہوں گے، لکھنے سے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے طریقے کو اختیار کرنے سے ہم جو ہے ان کے ساتھ شامل ہوں گے، ہاں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا، ان کو اپنے زندگی میں لانا، اور جس عقیدے توحید کے لیے انہوں نے دنیا کے اندر قوموں سے پتھر کھائے، مارے کھائی، درختوں کے اندر ان کو چیرا گیا، وطنوں سے ان کو نکالا گیا، ہاں جو قوموں نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا اس کو انہوں نے برداشت کیا اللہ کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر جب تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام موجود تھے، آپ نے وہاں ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی امامت کی، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک منصب عطا فرمایا تھا امام الانبیاء کا، کہ تمام نبیوں کا امام ہے، تو آپ امام تو نہیں بنے تھے، امام وہ ہے جو نماز پڑھائے، اس لیے آپ نے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی تو آپ امام الانبیاء کے منصب پہ پہنچ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں آپ کا مشن کیا تھا، اللہ نے دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا تھا؟ تمام انبیاء نے کہا کہ بعثنا بالتوحید، اللہ نے ہمیں اپنے توحید کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت اسی اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ عبادت جائز ہے نہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے، اسباب سے اوپر، اسباب کے تحت نہیں۔
المغضوب علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر تو نے غضب نازل کیا ہے، جن پر آپ غصہ ہوئے ہیں، ان سے ہمیں بچا۔ اس سے مراد ہے یہود، والضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، ان لوگوں کے راستے سے بھی کہ جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، جیسے کہ نصارہ ہیں۔ تو یہود نصارہ خصوصیت کے ساتھ یہود کے لیے آیت جو آئی غیر المغضوب ہی، کہ ان کے اوپر ہمیشہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، ان یہود کے لیے اللہ کا غضب نازل ہوا اور غضب کے اوپر دوسرا غضب نازل ہوا، ان کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ کیوں کہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو ناحق طریقے سے قتل کیا۔ ہاں، اور دین کے اندر ملاوٹ کرنا، دین کے اندر دھوکہ دہی سے کام لینا، مکاری کرنا، فراڈ کرنا، یہ یہود کا شیوا ہے۔ ایسے اللہ نے خصوصیت سے ان کا ذکر کیا۔ اب یہ یہود ہم نماز کے اندر کہتے ہیں یا اللہ یہودیوں کے راستے سے ہمیں بچا، عیسائیوں کے راستے سے ہمیں بچا، اور پھر ختم سے آخر میں کہتے ہیں آمین۔ اس طرح جو آمین آپ نے نماز میں کہنی ہو آہستہ سے، تو اس کو متصل نہیں کہنا کہ ولضالین آمین، ایسا نہیں کہنا، کیونکہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ دعا ہے، لہذا آپ نے ولضالین آمین آخر میں وقف کر کے، تاکہ آمین ولضالین کے ساتھ ملے نہیں، آمین کہنا یہ سنت ہے۔ اب نماز میں اور آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں کہ ہدایت یافتہ، تربیت یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ان کے طریقے پہ چلو، اور یہود نصارہ کے راستوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ پھر ہم اس مسلمان کو ہو گیا کیا کہ نماز کے باہر پھر یہود کے طریقے پہ چلتا ہے، نماز کے باہر عیسائیوں کے طریقے پہ چلتا ہے، نماز کے باہر اس کو عیسائی یہودی کیوں اچھے لگتے ہیں، ان کے طریقے کیوں اس کو اچھے لگتے ہیں، جبکہ نماز کے اندر تو اس نے اللہ سے وعدہ کیا اور اس نے دعا بھی مانگی، اور اللہ فرماتے کہ میرا بندہ جب تو نے دل سے دعا مانگی میرے لیے، میں مجھ سے کہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، ہدایت والے راستے پہ چلا، یہود نصارہ کے راستے سے بچا، تو اللہ فرماتے میرا بندہ اگر تو سچا ہے اپنے کہنے میں، تو پھر تیری پوری زندگی اسی پہ گزرے۔ اب ہم اپنے مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر یہود نصارہ کے اوپر ہے۔ آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، اپنے ملک کے اندر دیکھیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی حکومت آتی ہے، حکمران آتے ہیں، ان کی نظر امریکہ اور اسرائیل کے اوپر ہوتی ہے، وہاں ان کے تارے لندن سے ملتی ہیں، ان کو دنیا کے کافر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو نہیں دیکھتے۔ جبکہ نماز کے اندر تو کہتے ہیں کہ اللہ ان سے ہمیں دور رکھ، ان بیدینوں سے ہم بچ کے رہیں، ان کی زندگی ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن نماز سے باہر پھر ان کا طور و طریقہ آپ کو یاد ہوگا۔ ہمارے حکمران تو اس معاملے میں حد کر کے اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت نہیں ہو تو اللہ ان کو اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ہم تو یہی دعا ان کے لیے کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا، ہر ملک کے سربراہان مملکت دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ ہمارے ملک یہاں سے ایک وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے تھے، اس کے پورے کپڑے اتارے تو اس کی تلاشی کی تھی کہ کچھ لے کے تو نہیں آیا، لیکن امریکہ کتا جب یہاں پاکستان انڈیا آئے، پھر پاکستان آیا، اس کی خاطر اسلام آباد میں اذانوں پہ پابندی لگا دی کہ اس سے صاحب کو تکلیف ہوگی، لہذا مغرب اور عصر کی اذان ہونی نہیں دی، اور وہ جو کتے ان کے ساتھ جہاز میں آئے تھے، ان کتوں کے لیے انہوں نے پاکستان سے باہر سے گوشت منگوایا کہ پاکستان کے گوشت میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کر لو کہ ایک کافر کا اتنا بڑا استقبال اور اس کا ساتھ اتنا اچھا سلوک کہ اس کے کتوں کا بھی خیال رکھا جائے، جبکہ ہمارے مسلمان دنیا کے ہر ملک میں وہاں ان کے اوپر کس طریقے سے مظالم اٹھائے جاتے ہیں اور کیا کیا ظلم ان کے اوپر کیے جاتے ہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان اگر واقعی سورہ فاتحہ میں جو ہم اللہ سے کہتے ہیں اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اگر اس پہ ہم قائم ہوں تو نماز کے باہر بھی ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأتقياء والمتقين وعلى عباد الله الصالحين
الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی غیر مسلم ان کو ہدایت عطا فرما, جن کے مقدر میں ہدایت ان کو قوم عاد قوم سمود کی طرح نیست و نابود فرما. الہ العالمین ہمارے مظلوم مسلمان بھائی کشمیر کے اندر ہیں, فلسطین کے اندر جن کا مظالم ہو رہے ہیں, الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کافروں کے مظالم کا شکار ہے مسلمانوں کی مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا امین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین آمین.